اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی رسولہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وقال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید ان اللہ مع الصابرین صدق اللہ المولانا العظیم وبلغنا رسوله النبي الامين المختار الكريم ذلك من الشاكرين الشاكرين والحمد لله رب العالمين وقال الله تعالى في شان حبيبه الكريم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا الشفيع نبينا مولانا محمد وعلى اله وصحبه محمد وبارك وسلم. جیسا کہ آپ تمامی حضرات اس سے خوبی واقف ہے کہ میں نے بھی آپ کے سامنے جس چیز کی تلاوت کی یعنی کہ خدا کا کلام قرآن مجید، اور آپ اس سے بھی ناشنا نہیں کہ جس معروف آیت کریمہ کی میں نے تلاوت کا شرف حاصل کیا. پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے اور بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. ان اللہ مع الصابرین، کہ بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. عزیزان محترم، ماہ محرم الحرم کی آج 7ویں تاریخ، وہ ایام بالکل قریب کہ حجز کا ہر لمحہ آپ کو جو ہے شہادت حسین علیہ السلام کی یاد دلا رہا. مسلسل پچھلے 7 دنوں سے جو ہے اس خانقاہ صوفیہ ابوالعالیہ میں ماشاءاللہ سے جو ہے روزانہ بلا ناغہ یاد حسین علیہ السلام کی نشست حضرت درامد قدیم منعقد کی جا رہی ہے. چونکہ آج مطلع آورالود ہوا، بارش جو ہے برسنے لگی تو کچھ سننے والوں کی تعداد میں کمی آ گئی. لیکن عزیزان ملت اسلامیہ، ہمارا جذبہ عشق حسین علیہ السلام ہم باقی رکھیں. بارشیں تو آئیں گی اور بارشیں جائیں گی، لیکن ہمارے دل سے حسین کی محبت نہ نکلنے پائے. امام علی مقام علیہ السلام کی جو محبت ہے، اس محبت کو جو ہے میں بار بار یہ اپیل کرتا ہوں میرے بھائی کہ ہم اپنی اولادوں کو جو ہے میرے میں چاہے کچھ دے یا نہ دے، لیکن امام علی مقام علیہ السلام 72 نفوس قدوسیہ جو ہے شہادت کربلا میں جو موجود تھے، واقع کربلا میں جو موجود تھے، ان کی زندگیوں کو اپنے لیے مشعل راہ بنائے اور ان کی محبتوں کو ہم اپنے دلوں کے اندر جو ہے جاگزر رکھیں. ہم اپنے دلوں کے اندر جو ہے ان کی محبتوں کو زندہ رکھیں. تبھی تو جو ہے ہمارا ایمان مضبوط ہوگا، تبھی تو جو ہے ہم عاشق مصطفیٰ بھی کہلائیں گے، عاشق اہل بیت بھی کہلائیں گے. عزیزان ملت اسلامیہ، پچھلی نشست میں جو ہماری گفتگو ہوئی تھی کہ حضرت سیدنا امام مسلم علیہ السلام کی شہادت اور ان کے بعد دونوں شہزادگان حضرت محمد و ابراہیم علیہ السلام کی جو ہے شہادت، حارثہ نے جس طریقے سے دونوں شہزادوں کی جو ہے سروں کو جو ہے تن سے جدا کیا تھا، اس امید کے ساتھ کہ جو ہے اسے انعامات اور اکرامات اور جاگیرات سے جو ہے نوازا جائے گا. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فضل فرمایا کہ اس بدبخت حارث کے سر کو جو ہے تن سے جدا کر دیا گیا اور اسے موت کے گھاٹ اتار دیا گیا. عزیزان ملت اسلامیہ، جنہوں نے بھی سرکار امام علی مقام علیہ السلام یا اہل بیت رضوان اللہ علیہ اجمعین کے خلاف اپنی زبانوں کو دراز کیا، اللہ نے ان کے مقدر میں جو ہے فیصلہ یہی فرمایا کہ وہ یا تو پیاس سے تڑپ کر مرے، یا پھر جو ہے ہما اقسام کی بیماریوں میں مبتلا ہو کر مرے، یا پھر جو ہے ان کے سروں کو بھی تن سے جدا کر دیا گیا. ان کے سروں کو بھی جو ہے تن سے جدا کر دیا گیا. بہرحال موت ان کا مقدر بنی، جنہوں نے بھی جو ہے امام علی مقام علیہ السلام یا جو ہے شہداء کربلا کے خلاف اپنی زبانوں کو دراز کیا. اللہ نے طرح طرح کی بیماریوں میں ان کو مبتلا کیا، اور وہ دن دور نہیں ہے کہ جو ہے آج بھی جو لوگ امام علی مقام کے خلاف اپنی زبانوں کو دراز کریں گے، انشاءاللہ
ہم اور آپ تمام کے تمام دیکھیں گے کہ یہ پھر بیماریوں میں مبتلا ہوں گے. ایسی شدت کی بیماری آئے گی جو لا علاج مرض ہوگا ان کے لیے. ان کے لیے جو ہے لا علاج مرض ہوگا. جس طریقے سے جو ہے شمر پیاس کی شدت کے ساتھ تڑپتا ہوا مر گیا، ویسے ہی پیاس کی شدت ان کے گلوں میں ہوگی. جو امام کے اوپر زبانوں کو جو ہے دراز کرتے ہیں، کل وہ دن آئے گا انشاءاللہ کہ جو ہے ان کے حلق میں بھی جو ہے زبانیں سوکھ کر کانٹا بن جائیں گی. ان کے حلق میں بھی جو ہے زبانیں سوکھ کر کانٹا بن جائیں گی. وہاں حضرت محمد و ابراہیم کی شہادت، اور اب وہ وقت بھی آ چلا تھا کہ جو ہے 3 ذی الحجہ کو جو ہے امام علی مقام علیہ السلام 3 ذی الحجہ 60 ہجری کو آپ نے جو ہے کوفہ کا سفر باندھا، اور مکہ المکرمہ میں ایک کوہرام سمجھ گیا. صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جو ہے ہر طریقے سے روکنا چاہتے تھے، لیکن امام علی مقام علیہ السلام کے پاس جو ہے کسی قسم کی کوئی حجت نہ تھی. جبکہ جو ہے حضرت امام مسلم علیہ السلام کا خط مل چکا تھا کہ راہ ہموار ہے، لوگ آپ کی طرف جو ہے مائل ہے، لوگوں کے دل آپ کی طرف جھکے ہوئے ہیں، اور لوگ یہ چاہتے ہیں کہ آپ آئے تو جو ہے حق کے آپ کے دست حق پرست کے اوپر جو ہے بیعت کر لی جائے. آپ کے دست حق پرست کے اوپر جو ہے بیعت کر لی جائے، اور آپ آئیں تو لوگ آپ کے ہاتھ کے اوپر جو ہے بیعت کرنے کے لیے تیار ہے. منصب امامت اور منصب خلافت خالی ہے، لوگ آپ کے منتظر ہیں، آپ تشریف لے آئیں. حضرت امام مسلم علیہ السلام نے خط لکھ کر جو روانہ کر دیا تھا خط کو. اب ہوتا کیا ہے کہ امام حسین علیہ السلام اپنے بقایا جو ہے تمام ساتھیوں کو لیے ہوئے جو ہے مکہ المکرمہ سے سن 60 ہجری 3 ذی الحجہ کو جو ہے وہاں سے روانہ ہوتے ہیں، جو کوفہ کی جانب جو ہے سفر کیا جاتا ہے. ایک مقام جو ہے گزرتا ہے تو وہاں پہ جو ہے فرزوخ نامی شاعر سے جو ہے آپ کی ملاقات ہوتی ہے. فرزوخ جو گھوڑے کے اوپر آ رہے تھے، امام علی مقام علیہ السلام کے اوپر جیسے ہی نگاہ پڑی، ادباً جو ہے گھوڑے سے اتر جاتے ہیں. اتر کے جو ہے امام علی مقام علیہ السلام سے جو ہے دستبوس ہوتے ہیں، سلام عرض کرتے ہیں. اس کے بعد جو ہے امام علی مقام سے جو ہے گفتگو چلتی ہے. امام پوچھتے ہیں کہ فرزوخ میرے پیچھے جو ہے لوگوں کا کیا حال ہے، کوفہ میں لوگوں کا کیا حال ہے؟ تو حضرت جو ہے فرزوخ نے ارشاد فرمایا کہ امام علی مقام علیہ السلام لوگوں کے دل تو آپ کی طرف مائل ہے، لیکن ان کی تلواریں آپ کے خلاف ہیں. فرزوخ نامی شاعر نے عرض کی کہ امام علی مقام علیہ السلام لوگوں کے جو ہے دل تو آپ کی طرف مائل ہے، لیکن ان کی تلواریں آپ کے خلاف میانوں سے نکل چکی ہے. لوگ چاہتے ہیں محبت اہل بیت تو دلوں میں رکھتے ہیں، لیکن تلواریں بنو امیہ کا ساتھ دینے کے لیے تلی ہوئی ہے، کیونکہ بنو امیہ مال سے ان کی مدد کرتے ہیں. آج بھی کسی مساجد سے آواز آتی ہے میرے بھائی کہ 5 وقت کی نماز کو آؤ، گاڑی کا پیٹرول دے لے کر جاؤ. یہ بنو امیہ کی چال ہے میرے بھائی. بنو امیہ نے اس وقت جو ہے لوگوں کو مال دے کر خرید لیا تھا. آج بھی جو ہے کچھ جگہوں پہ ایسے لوگ ہیں، 12 جو ہے میں نام نہیں لینا چاہتا، اس وقت میرا موڈ میں جو ہے خراب کرنا نہیں چاہتا، نام لینا نہیں چاہتا. تو بعض مقامات ایسے ہیں جہاں پہ جائیے رجسٹر میں نام لکھائیے. مجھے صرف ایک بات کا جواب دے، مشیر آباد میں رہنے والے شخص کو کیا ضرورت پڑی بھائی کہ جو ہے نا 4 وقت کی نماز کے لیے میرالم منڈی آئے؟ مثال کے طور پہ میرالم منڈی کا نام اسی لیے لیا جا رہا ہے کہ میری اپنی خانقاہ منڈی میں موجود ہے. کیا ضرورت ہے کہ مشیر آباد کا شخص جو ہے، کیا رستے تمام میں کوئی مساجد میں جو ہے نماز نہیں ہوتی، یا جو ہے رستے تمام کی کسی مسجد کو جو ہے آباد کرنا دل میں نہیں ہے؟ بڑے ہی بھولی صورت بنا کے جواب دیا جاتا کہ ایسا کچھ نہیں ہے. جب ایسا کچھ نہیں ہے تو جو ہے پھر آپ کے پاس اتنی دولت ہو گئی کہ روزانہ جو ہے مشیر آباد سے جو ہے آپ منڈی کو آ کے نماز پڑھ رہے، یا پھر جو ہے کسی اور امام کے پیچھے نماز پسند نہیں آ رہی. اگر ہمارے کوئی لوگ بولے کہ جو ہے بھائی کسی کے پیچھے نماز پسند نہیں آ رہی تو پھر اس کے خلاف جو ہے فتویٰ نکل جاتا فوری. یہ لوگ جو ہے فتنہ فساد برپا کر رہے ہیں. تو پھر آپ ہمارے تمام رستے کے جو ہے آپ سنی مساجد چھوڑ کے ایک ہی مسجد میں کیوں آ رہے میرے بھائی نماز پڑھنے؟ میرا ایک چھوٹا سا سوال ہے، اس کا بھی جو ہے جواب بھی چاہیے نا.
راستہ تمام چھوڑ دیا گیا. سکندرآباد سے میں نے دیکھا کہ لوگ وکٹوریا کے پاس پہنچتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے. کیوں میرے بھائی؟ کس خوشی میں آ رہے آپ؟ آپ کے گھر کے پاس کی کوئی مساجد نہیں مل رہی آپ کو آباد کرنے کے لیے، یا وہاں پہ اٹینڈنس نہیں ہوتی کہ کون آیا تھا کون نہیں آیا تھا بول کے؟ جی کون آیا تھا کون نہیں آیا تھا بول کے اٹینڈنس نہیں ہوتی کیا وہاں پہ؟ نمازوں کو بیچ کر کھا رہے ہو. نماز پڑھ کر نماز کو بیچ کر جو ہے اپنا گھر چلا رہے ہو. یہ بنو امیہ کی چال تھی. اسی لیے آج بھی بنو امیہ کو سیف کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ یزید خاندان بنو امیہ سے ہی تعلق ہے نا، اسی لیے جو ہے آج بنو امیہ کو جو ہے سیف کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. بالکل کوشش یہ کی جائے کہ کوئی بھی اپنی زبانوں کو دراز نہ کرے خاندان بنو امیہ کے خلاف، کیونکہ جو چال انہوں نے چلی آج وہی چال فنڈنگ کی ہم بھی چل رہے ہیں. فنڈنگ کی چال جو انہوں نے چلی تھی وہی چال آج ہم چل رہے ہیں. اس وقت انہوں نے مال دے کر اہل بیت کے خلاف لوگوں کو خریدا تھا، آج یہ مال دے کر جو ہے اہل سنت کے خلاف جو ہے لوگوں کو خریدتے ہیں. اہل کی سنت کے خلاف جو ہے لوگوں کو خریدا جاتا ہے آج. مطلب اتنا ہی ہوا، اہل سنت جن کی پیروی کرتی ہے، بنو امیہ نے مال دے کر ان کے خلاف لوگوں کو خریدا تھا. آج جن کی اقتداء میں اہل سنت جیتی ہے ان کے خلاف مال دے کر جو ہے اہل سنت کے خلاف جو ہے مال دے کر لوگوں کو خریدا جا رہا ہے. کمال صرف یہی ہے میرے بھائی. تب بھی اہل بیت سے بغض مقصد تھا، آج بھی اہل بیت سے بغض مقصد ہے. اہل بیت کی دشمنی تب بھی تھی، اہل بیت کی دشمنی آج بھی ہے. صرف وقت بدل رہا ہے، چہرے بدل رہے ہیں، مقاصد ان کے جو ہے نہیں بدلے گئے. ان کا جو مقصد تھا وہ آج تک نہیں بدلا. ان کا جو مقصد تھا وہ آج تک نہیں بدلا. یاد رکھیے عزیزان ملت اسلامیہ، 3 ذیلحج 60 ہجری کو امام علی مقام جب روانہ ہوئے، فرزوق نے عرض کی کہ اے امام، لوگوں کے دل تو آپ کی طرف مائل ہے. آج کے لوگوں کے بھی دل جانتے ہیں حق پہ امام ہی تھے، حق پہ امام ہی تھے، لیکن آواز کرے گا تو فنڈ بند ہو جائے گا. اسی لیے جب تلواریں جو ہے امام کے خلاف ہو گئی تھی فنڈ لینے کے بعد، آج زبانیں امام کے خلاف ہو گئی ہے فنڈ لینے کے بعد. ہاں کوئی سے کام لو عزیزان ملت، ہاں کوئی سے کام لو. کسی سے گھبرانے کی یا ڈرنے کی ہم کو ضرورت نہیں ہے. امام کی محبت ہمارے ساتھ ہے تو کسی چیز سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. یاد رکھیے عزیزان ملت اسلامیہ، حق گو کا حشر کے میدان میں حق گو جو تھے انہی کے ساتھ ہوگا. یعنی کہ ہمارا جو حشر ہوگا امام علی مقام کے نالین کے ساتھ ہی ہوگا انشاءاللہ. امام علی مقام علیہ السلام کے ساتھ ہی ہوگا ہمارا انجام جو ہے انشاءاللہ. تو عزیزان ملت اسلامیہ، بات کی طرف آگے لے کر بڑھوں میں آپ کو. امام علی مقام سے جو ہے فرزوق نے جب عرض کر دی تو امام علی مقام علیہ السلام جو ہے کچھ رنجیدہ خاطر ہو جاتے ہیں، خاموش ہو جاتے ہیں. اس کے بعد جو ہے پھر سفر جو ہے وہاں سے جو ہے آگے بڑھا. تو امام علی مقام علیہ السلام نے قیس بن میسرہ نامی شخص کو ایک خط لکھ کر اپنا قاصد بنا کر کوفہ کی جانب روانہ فرمایا کہ جاؤ، جا کر جو ہے کوفہ کے لوگوں کو یہ پیغام دے دو کہ تمہارے لکھے ہوئے خطوط کی بنیاد پہ میں نے اپنے بھائی مسلم بن عقیل کو تمہارے درمیان میں بھیجا تھا، اور مسلم کا خط مجھے مل چکا ہے کہ حالات سازگار ہے، لوگوں کے دل جو ہے آپ کی طرف مائل ہے. لوگ یہی چاہتے ہیں کہ امام آ جائے، لوگ یہی چاہتے ہیں کہ جو ہے منبر رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم سے خطبہ دینے کے لیے نواز رسول تشریف لائے اور ہماری رشد و ہدایت کے لیے جو ہے آپ ارشاد فرمائے اور ہم آپ کی پیروی کریں گے. یہی ہمارا ارادہ، یہی ہمارا مقصد ہے. تو امام مسلم علیہ السلام نے میرا خط لکھا، مجھے خط لکھا، اور میں اپنے اہل خانہ کے ساتھ جو ہے مکے سے اس وقت ارادہ کر کر کوفہ کے لیے روانہ ہو چکا ہوں.
روانہ ہو چکا ہوں، کوفہ کا میرا ارادہ ہو چکا، میں نے جو ہے روانگی سفر باندھ لیا ہے، تو شاید سفر میں نے کر لیا اور میں اپنے اہل خانہ کے ساتھ روانہ ہو چکا ہوں۔ قیس بن میسرہ کو خط دے کر میرے امام علی مقام علیہ السلام نے روانہ کر دیا۔ تو راستے میں ایک مقام ہے، اس مقام پہ جو ہے کچھ فوج ابن زیاد نے مقرر کر رکھی تھی، ان فوجیوں نے جو ہے قیس بن میسرہ کو گرفتار کر لیا۔ جب قیس بن میسرہ کی جو ہے تلاشی دی گئی تو آپ کے پاس سے وہ خط ملا، جو ہی اس خط کا مطالعہ کیا گیا فوری جو ہے گرفتار کیے ہوئے قیس کو، اور اس خط کو جو ہے ابن زیاد کے پاس روانہ کر دیا گیا۔ ابن زیاد نے جو ہے خط پڑھنے کے بعد قیس بن میسرہ سے کہا کہ دارالامارت کے چھت پر چڑھ جاؤ اور معاذ اللہ من ذالک حسین ابن علی علیہ السلام کو گالیاں بک۔ ابن زیاد بار بار یہ کہتا ہے کہ تو چھت پر چڑھ اور امام حسین علیہ السلام بن علی کو جو ہے تو گالیاں بک۔ تو قیس بن میسرہ جو ہے اس وقت دارالامارت کے چھت پر چڑھ جاتے ہیں، سلام عرض کرنے کے بعد حمد و ثنا بجا لاتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی حمد و ثنا کی گئی۔ اس کے بعد اما بعد قیس بن میسرہ نے تقریر شروع کی کہ لوگوں سنو، روئے زمین پہ اس وقت نواز رسول حسین علیہ السلام سے بڑھ کر کوئی اور شخصیت نہیں ہے۔ روئے زمین پہ اس وقت امام حسین علیہ السلام نواز رسول سے بڑھ کر کوئی اور ذات موجود نہیں ہے، جن کی باقی جتنی بیان کی جائے اتنی کم ہے۔ اس وقت اگر ہدایت کے راستے میں اگر کوئی ہے تو وہ حضرت حسین علیہ السلام ہے، جن کی بیعت کرنے کا تم نے وعدہ کیا اور تمہیں اپنا مقتدی بنانے کے لیے، تم ان کا مقتدی بننے کے لیے جو ہے بار بار جو ہے تم نے جو ہے خطوط ان کا لکھ کر بھیجے، اور تم نے قاصدوں کے ذریعے سے ان کو جو ہے دعوت دی کہ آپ تشریف لے آئے، ہم آپ کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں، ہمیں اس امام کا انتظار ہے جو آئیں گے تو ہم جن کے مقتدی بن جائیں گے۔ قیس بن میسرہ نے ایک جو ہے پر اثر تقریر کی اور عرض کیا کہ جو ہے اس وقت روئے زمین کے اوپر امام سے بڑھ کر کوئی اور شخصیت موجود نہیں ہے، جو حضرت حضور پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کے نواسے ہیں، مولا مشکل کشا کے بیٹے ہیں اور خاتون جنت سلام اللہ علیہ مجمعین کے جو ہے صاحب ساتھ ہیں، ان سے بڑھ کر اور کوئی معتبر شخصیت آج روئے زمین کے اوپر موجود نہیں ہے۔ اور جب وہ آ جائے تو تم پہ لازم ہے کہ تم ان کے مقتدی بن جاؤ، تم پہ لازم ہے کہ تم ان سے بیعت کر لو جس کا تم نے وعدہ کیا۔ اس کے بعد جو ہے پھر میسرہ پر قیس بن میسرہ جو ہے پلٹ کر ابن زیاد کو اور خود یزید کو جو ہے گالیاں بکتے ہیں، کہتے ہیں کہ جو ہے بدمعاش شخص جو ہے اس وقت اگر کوئی روئے زمین پہ ہے تو وہ یزید ہے۔ یزید وہ ہے جو شریعت میں مداخلت کر رہا ہے، یزید وہ ہے جو اللہ کے بنائے ہوئے حدود کو پھلال رہا ہے، یزید وہ ہے جو حرام کو حلال اور حلال کو حرام کرتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ یزید کہ تم کو مخالفت کرنا تمہارے اوپر فرض عین ہے۔ جو ہی جو ہے ابن زیاد نے یہ تقریر سنی، فوری اپنے سپاہیوں سے اپنے فوجیوں سے یہ کہتا ہے کہ چھت پر چڑھ جاؤ اور اس قیس بن میسرہ کو اس عمارت کی سب سے زیادہ بلند جگہ پر لے جا کے نیچے پٹک دینا، اور اس طریقے سے پٹکنا کہ قیس کے جسم کی ہڈیاں ٹوٹ جائے۔ اور یوں ہی کیا گیا کہ جو حضرت قیس کو اوپر لے جایا گیا اور نیچے پھینکا گیا۔ جب جسم کی ہڈیاں ٹوٹتی تو پھر انہیں اوپر لے جایا جاتا، پھر نیچے پھینکا جاتا، یہاں تک کہ جو ہے آپ جام شہادت نوش کرتے ہیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، کہ اس کے بعد پھر امام علی مقام علیہ السلام جو ہے وہاں سے جو ہے راہ سفر باندھے ہوئے جو ہے اپنے جو ہے 72 نفس قدسیہ کے ساتھ جو ہے آپ آگے بڑھتے جاتے ہیں۔ اور یہ 72 نفس قدسیات جو خانہ وعد رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے تھے، اور 10 اشخاص وہ تھے جو خانہ وعد رسالت سے نہیں تھے، کل ملا کر 82 لوگ آ رہے تھے۔ اکثر ہوتا یہ ہے میرے بھائی
کہ ہم جو ذکر کرتے ہیں صرف 72 نفس قدسیہ کا کرتے ہیں، لیکن تاریخ طبری نے اس بات کے اوپر جو ہے اتفاق کیا، اور اپنی کتاب تاریخ طبری میں جو ہے یہ چیز لکھی گئی کہ 82 اشخاص تھے جو ہے امام علی مقام علیہ السلام کے ساتھ آ رہے تھے، لیکن 72 جو تھے وہ اہل بیت میں سے تھے، اسی لیے صرف 72 کا جو ہے ذکر ہوتا ہے، 72 کا ذکر ہوتا ہے، لیکن 82 کل ملا کر جو ہے تشریف لائے۔ تاریخ طبری نے اس بات کی گواہی دی کہ 82 افراد تھے جو ہے امام علی مقام علیہ السلام کے ساتھ آ رہے تھے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اور کچھ مقام آگے بڑھتے ہیں تو قادسیہ نامی مقام کے پاس جو ہے پھر 4 اشخاص سے امام علی مقام علیہ السلام کی ملاقات ہوتی ہے۔ چاروں لوگوں نے عرض کی کہ جو ہے امام، خدا کے لیے جو ہے آپ واپس چلے جائیں، کیونکہ جو ہے اس وقت کوفہ کی ہوا جو ہے پوری طریقے سے جو ہے ناپاک ہو چکی ہے، مقدار ہو چکی ہے۔ اس وقت کوفہ کے لوگ آپ کے خلاف ہو چکے ہیں، کوفہ کے لوگوں کی تلواریں آپ کے خلاف نکل چکی ہے، کوفہ میں جو ہے اس وقت آپ کے خلاف جو ہے میٹنگیں ہو رہی ہے، خدا کے لیے جو ہے آپ واپس چلے جائیں۔ امام علی مقام علیہ السلام یہ عرض کرتے ہیں کہ میرے پاس حجت موجود نہیں ہے، جبکہ حجت یہ تھی کہ جو ہے اگر کوفیوں کی دغابازیاں، اگر یہ دغاباز اگر جو ہے مجھے خط نہ لکھتے اور بار بار جو ہے مجھے نہ بلاتے تب میں نہ آتا، لیکن جو ہے اب میرے بھائی مسلم نے جو ہے مجھے لکھ دیا تھا، تو آپ فرماتے ہیں کہ آپ کے بھائی حضرت مسلم علیہ السلام کی شہادت ہو چکی ہے۔ ہم اس وقت تک کوفہ سے نہیں نکلے جب تک کہ ہمیں جو ہے اس بات کا جو ہے علم نہیں ہو گیا کہ حضرت حانی اور حضرت مسلم کو شہید کر دیا گیا ہے۔ اس وقت تک جو ہے ہم نے کوفہ کو نہیں چھوڑا تھا جب تک کہ ہمیں اس بات کا علم نہ ہو چکا تھا کہ حضرت حانی کو اور حضرت مسلم کو شہید نہیں کر دیا گیا۔ اب یہ سننا تھا کہ امام علی مقام علیہ السلام کے جو ہے آنسوؤں سے جو ہے آنسو ٹپک پڑتے ہیں، اشک بار ہو جاتے ہیں آپ کی آنکھ، اس کے بعد جو ہے آپ اپنے جو ہے قافلے میں واپس آتے ہیں، اپنے جو ہے لوگوں کے درمیان میں آ کے حضرت مسلم کی شہادت کا ذکر کرتے ہیں، اور حضرت مسلم کی شہزادی کو جو ہے اپنے گلے سے چمٹا لیتے ہیں، شہزادی زار و قطار رونے لگتی ہے، تو حضرت امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ لخت جگر نہ رو کہ تمہارا چچا ابھی جو ہے بقید حیات ہے، تم نہ رو بلکہ جبکہ جو ہے تمہارے دونوں، یعنی کہ آپ کو اس وقت اس بات کی بھی اطلاع مل چکی تھی کہ آپ کے دونوں شہزادوں کو بھی جو ہے شہید کر دیا گیا، تو وہ شہزادی جب رونے لگتی ہے تو امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ آپ فکر نہ کرے، آپ روئے نہیں شہزادی، آج سے تمہارا جو ہے چچا میں نہیں بلکہ تمہارا میں والد ہوں، آج سے جو ہے علی اکبر تمہارے بھائی ہے، آج سے علی اصغر تمہارے بھائی ہے، سکینہ تمہاری بہن ہے، تم گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ بیٹی کو جو ہے اپنے گلے سے لگا لیتے ہیں، اس کی پیشانی کو بوسا دیتے ہیں، حضرت مسلم کی جو ہے شہزادی کو جو ہے اپنے گلے سے چمٹا لیتے ہیں، یہاں تک کہ جو ہے کچھ دیر جو ہے تمام قافلے میں ایک روم راٹ ہو جاتی ہے کہ جو ہے حضرت مسلم جو ہے جام شہادت نوش کر گئے، حضرت مسلم کے شہزادوں کو جو ہے شہید کر دیا گیا۔ اب ساتھ دینے والے، اب ہمارا کوئی یار و مددگار نہیں ہے، اس بات کا جو ہے قافلے میں ایک اندازہ بخوبی ہونا شروع ہو گیا تھا کہ وہ وقت اب قریب ہے کہ دشمن ہم پہ بھی ٹوٹ پڑے گا، لیکن یہ وہی خاندان رسالت تھا جن کے پائے استقامت میں لغزش نہیں آ رہی تھی، اور تب بھی جو ہے وہ ایک قدم آگے بڑھ رہے تھے، تب بھی ان کا ارادہ یہی تھا کہ نانا سے کیے ہوئے وعدے کو وفا کیا جائے، تب بھی ان کا جو ہے مقصد یہی تھا کہ اللہ نے جو حکم دیا ہے، اللہ نے جو شریعت دی ہے، نانا نے جو دین لایا ہے، اس دین کو جو ہے پوری طور کے اوپر نافذ کرے، شریعت مصطفی کو ہر جگہ پہ جو ہے نافذ کرے، یزید کے ظلم سے لوگوں کو نجات دلائے، شریعت مصطفی کے اوپر لوگوں کو عمل پیرا کرایا جائے۔ مقصد امام علی مقام علیہ السلام یہی رہا، شہادت کا مقصد یہی رہا کہ امام علی مقام علیہ السلام کا ارادہ یہی رہا کہ شریعت مصطفی کو جو ہے بچایا جائے، شریعت مصطفی کو جو ہے لاگو کیا جائے۔ لوگوں کے دلوں کے اندر یزید نے جو آسانیاں دے دی،
دین کو جو بگاڑ دیا آسانیوں سے مطلب، کیونکہ دین اسلام سے بہتر اور آسان مذہب تو کوئی اور ہے ہی نہیں. شریعت مصطفی سے بڑھ کر کسی اور مذہب میں کوئی حقوق نہیں بتائے گئے. حضور پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بعثت سے پہلے عورتوں کو زندہ جلا دیا جاتا، بیٹی پیدا ہوتی تو اسے زندہ دفنا دیا جاتا، لیکن مصطفیٰ جان رحمت نے عورت کو اس کا مقام و مرتبہ عطا کیا. مصطفیٰ جان رحمت اپنے صحابہ کے درمیان میں بھی اگر بیٹھے ہیں یا اپنے حجرہ مقدس میں بیٹھے ہیں، خاتون جنت رضوان اللہ علیہ مجمعین، خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر نگاہ پڑتی، وہ آپ تشریف لاتی تو مصطفیٰ جان رحمت اپنی جگہ سے اٹھ کے بیٹی کا استقبال کرتے. بیٹی کو یہ مقام و مرتبہ اگر کسی نے دیا تو وہ جو ہے اسلام نے دیا. اس شریعت کو لاگو کرنا امام علی مقام علیہ السلام کا مقصد تھا. لیکن عزیزان ملت اسلامیہ، خازن سیاہ پہ جو ہے اطلاع مل چکی تھی کہ حضرت مسلم علیہ السلام کو شہید کر دیا گیا، آپ کے دونوں شہزادوں کو شہید کر دیا گیا، حضرت حانی کو شہید کر دیا گیا، اب خیس جو آئے تھے خیس بن میسرہ ان کو بھی شہید کر دیا گیا. تو امام مسلم علیہ السلام اشک بار ہو جاتے ہیں اور قافلے میں جو ہے اپنی مسلم علیہ السلام کی شہزادی کو جو ہے اپنے سینے سے لگا لیتے ہیں، پیار کرتے ہیں، بیٹی سے جو ہے گفتگو کرتے ہیں. سارے قافلے میں ایک جو ہے ایک روم راٹ ہو جاتی ہے کہ جو ہے حضرت مسلم کی شہادت ہو چکی، ننھے شہزادگان کی شہادت ہو چکی. اب جو ہے وہ وقت دور نہیں ہے کہ جو ہے اب ہمارا بھی جو ہے انجام یہی ہوگا کہ جو ہے ہم پہ بھی ظلم کے پہاڑ توڑے جائیں گے. لیکن بار بار ان کے جو ہے بار بار ان کے سامنے یہی بات رہی، یہی آیت کریمہ ان کے ساتھ رہی کہ بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. ان اللہ مع الصابرین، ان اللہ مع الصابرین، ان اللہ مع الصابرین، ان اللہ مع الصابرین کا درس ہر بار دیا جاتا کہ بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. عزیزان محترم، امام علی مقام علیہ السلام اپنے تمام لوگوں کی طرف دیکھتے ہیں. لوگ اس بات میں جواب دیتے ہیں کہ آپ کو آگے بڑھنا ہے. پھر امام علی مقام علیہ السلام جو ہے کچھ اور آگے بڑھ جاتے ہیں. اب وہ وقت بھی قریب ہو جاتا ہے کہ یزید ابن زیاد نے حر بن یزید کو یہ حکم دیا کہ 1000 کا لشکر لو اور جو ہے اس مقام پہ جو ہے پہنچ جاؤ اور وہاں سے حسین علیہ السلام کے ساتھ ہو جانا، اور مجھے بار بار ہر لمحے کی جو ہے مجھے اطلاع کرتے رہنا، مجھے معطل کرتے رہنا ہر بات سے، اور میں یہاں سے جو پیغام دوں اس پیغام کے اوپر تجھے عمل پیرا ہونا ہے. اور بن یزید تہمیمی رضی اللہ تعالیٰ فوری جو ہے اس مقام قادسیہ کے قریب پہنچتے ہیں اور وہاں جو ہے پھر حضرت امام علی مقام علیہ السلام کے ساتھ ہو جاتے ہیں. ساتھ ہونے کے بعد جب 1000 کا لشکر ہے، امام حسین علیہ السلام سے جو ہے گفتگو ہوتی ہے کہ آپ کیوں آئے ہیں؟ تو حضرت امام مسلم فرماتے ہیں کہ میں آیا نہیں ہوں، بلایا گیا ہوں. کسی شاعر نے خوب کہا کہ میں آیا نہیں بلایا گیا ہوں، کھلونے دے کے بہلایا گیا ہوں، کھلونے دے کے بہلایا گیا ہوں. حضرت امام حسین علیہ السلام اپنے تمام حر کے ساتھ جو ہے تمام حجت جو ہے پیش کرتے ہیں، اپنی تمام گفتگو کرتے ہیں کہ میں آیا نہیں ہوں، بلایا گیا ہوں. تو حر بن یزید یہ کہتے ہیں کہ جو ہے آپ کے جو بات ہے کہ جو خطوط لکھے گئے ان خطوط سے میرا کوئی سروکار نہیں ہے اور میں نہیں جانتا کہ کسی قسم کے کوئی خطوط لکھے گئے. تو امام علی مقام جو ہے اپنے ایک شخص سے کہتے ہیں کہ ان 2 تھیلوں میں بھرے ہوئے خطوط کو لے کر آؤ، اور دونوں تھیلے بھر خطوط جو ہے لا کر جو ہے سامنے ڈال دیے گئے. تو حر بن یزید ان خطوط کو دیکھ کر کہتے ہیں کہ جو ہے مجھے اس بات کا کوئی علم نہیں ہے، مجھے اس بات کا کوئی علم نہیں ہے، کوئی اندیشہ نہیں ہے، لیکن میں نہیں جانتا، لیکن میں کروں تو کیا کروں، جبکہ مجھے آپ سے کوئی جو ہے بغض نہیں ہے، کوئی کینہ نہیں ہے، جبکہ میں بھی اہل بیت سے محبت رکھنے والا ہوں. لیکن
اگر میں آپ کے ساتھ کوئی رعایت برتتا ہوں تو ابن زیاد کو اس کا پتہ چل جائے گا، کیونکہ 1000 کے ساتھ لشکر کے سامنے کسی قسم کی کوئی رعایت کرنا یہ ممکن نہیں ہے، لیکن میں آپ کے ساتھ کوئی جبر بھی نہیں کروں گا۔ اثناء گفتگو نماز ظہر کا وقت ہوتا ہے تو حضرت حسین علیہ السلام جو ہے ایک شخص کو حکم دیتے ہیں کہ اذان کہو۔ اذان کہہ دی جاتی ہے، سارے مجمع کے اوپر ایک سکتہ طاری ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد حضرت امام حسین علیہ السلام حر بن یزید سے پلٹ کر پوچھتے ہیں کہ جو ہے آپ ہمارے ساتھ نماز پڑھو گے یا پھر الگ اپنی جماعت جو ہے بنانا چاہتے ہو؟ تو امام حسین علیہ السلام سے حر بن یزید ہاتھ جوڑے کہتے ہیں کہ سرکار امامت فرمائے، ہم آپ کی اقتدا کریں گے۔ میں نے کل بھی یہ کہا تھا کہ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے جو ہے تلوار بھی اٹھائی لیکن نماز بھی انہی کے پیچھے پڑی، انہی کے پیچھے نماز پڑھی اور انہی کے خلاف تلواریں اٹھائی، کیونکہ یہ جانتے تھے کہ ان سے بہتر کوئی امام نہیں ہو سکتا، ان سے بہتر کوئی امام نہیں ہو سکتا۔ اور آج کی تاریخ یہ ہے کہ ان سے اچھا، ان کے پیچھے چلنے والے کے غلام سے بڑھ کر کوئی غلام اچھا نہیں ہو سکتا، ان کی غلامی سے بڑھ کر کسی کی غلامی اچھی نہیں ہو سکتی۔ یاد رکھو عزیزان ملت اسلامیہ، حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ اپنی نماز پڑھو گے یا ہمارے ساتھ نماز پڑھو گے؟ امام نے یہ نہیں فرمایا کہ کیا تم میرے پیچھے نماز پڑھو گے، امام نے یہ فرمایا کہ کیا آپ ہمارے ساتھ نماز پڑھو گے۔ اس وقت بھی امام علی مقام نے یہ نہیں فرمایا کہ میں تمہارا امام بنوں گا، جبکہ 12,000 خطوط اور سینکڑوں قاصدوں نے یہ وعدہ کیا تھا کہ آپ کے لیے منصب امامت خالی ہے، آپ تشریف لائے ہمارے امام بن جائے۔ جبکہ 1000 کا لشکر ہے تب بھی امام نے یہ نہیں کہا کہ میں تمہارا امام ہوں۔ حر بن یزید کی زبان سے نکلا کہ حضور امامت آپ ہی فرمائیں، آپ ہی امامت کرے۔ میں نے جسے کہا کہ یہ جانتے تھے کہ ان سے بڑھ کر کوئی امام نہیں ہو سکتا، آپ امامت کرے، ہم آپ کے اقتدا کریں گے۔ امام علی مقام علیہ السلام نے جو ہے امامت فرمائی، نماز جو ہے آپ نے حکم دیا کہ جو ہے اقامت کہی جائے، اقامت کہی گئی تو امام علی مقام علیہ السلام نے امامت فرمائی، نماز ظہر بجماعت ادا کی گئی۔ اس کے بعد امام علی مقام علیہ السلام نے پھر ایک تقریر فرمائی کہ لوگوں دیکھو اس وقت روئے زمین پہ نواز رسول اگر کوئی ہے تو وہ حسین ابن علی و حسین ابن فاطمہ کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے۔ میں وہ شخص ہوں جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جس کو ابن رسول اللہ کہہ کر پکارا کرتے تھے، میں وہ شخص ہوں جس کی محبت تم پہ لازم کر دی گئی، میں وہ اہل بیت میں سے ہوں جس کی محبت رسول اللہ نے تم پہ لازم